حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال تک اپنے گھر میں رہے، جوانی تک، اور یوں لگتا ہے کہ ناظرہ اور ابتدائی تعلیم آپ نے یا تو گھر سے حاصل کی یا اپنے علاقے سے حاصل کی۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ آپ کی پرورش کر رہی تھیں۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان مجھے اجازت دیں کہ میں خدا کی راہ میں لگ جاؤں، دین کی تعلیم حاصل کروں، آپ مجھے اس کام کے لیے، اس راستے کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، میں آپ کو وقف کرتی ہوں اللہ کی راہ میں۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا، آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت کیا تو ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا ہر معاملے میں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں سچ بولتے رہنا، سچ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہ چھوٹی سی نصیحت ہے، 2 لفظوں کی نصیحت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نیک خاتون تھیں، پرہیزگار تھیں، پردہ دار تھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ اس اللہ کی بندی سے، اس اللہ کی ولیہ سے یہ ایسے الفاظ نکلے ہیں کہ ہم سب کو ان لفظوں کی آج ضرورت ہے کہ ہر معاملے میں، ہر کیفیت میں، ہر حال میں صرف اپنی زبان سے سچ نکالنا، سچ بولنا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی نصیحت کو پلے باندھ لیا، اچھی طرح سن لیا اور دل میں بٹھا لیا۔ ایسا نہیں کیا نوجوانوں کی طرح، ایسا نہیں کیا کہ ایک کان سے سنا ہو اور دوسرے کان سے نکال دیا ہو، جیسا کہ عموماً نوجوان یا بچے کرتے ہیں کہ یا تو سنتے ہی نہیں ہیں، پوری بات سن لیتے ہیں تو اس نصیحت پہ عمل نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی نصیحت، اپنی ماں کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ والدہ ماجدہ نے رخصت کیا، آپ رخصت ہوئے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے علاقے سے نکل کے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے، اس زمانے میں بغداد ایسے تھا جیسے آپ کا اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ، خلیفہ وہیں ہوتا تھا، کیپٹل اسلام کا وہی تھا، دارالخلافہ بغداد تھا، عباسی خلفاء وہیں ہوتے تھے۔ تو آپ نے بھی شہر بغداد کا رخ کیا علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں بڑے بڑے مدرسے تھے، وہاں بڑے بڑے علماء تھے۔ تو آپ اپنے علاقے سے بغداد کی طرف نکلے۔ اس زمانے میں قافلے جاتے تھے، کیونکہ راستے میں جنگل ہوتے، بیابان ہوتے، صحرا ہوتے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، حملہ کرتے تھے، تو لوگ اکٹھے ہو کے نکلتے تھے قافلے کی شکل میں تاکہ محفوظ رہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک قافلے کے ساتھ جو بغداد کی طرف جا رہا تھا چل پڑے۔ بدقسمتی کہ راستے میں اس قافلے پر بھی ڈاکو آ پڑے اور لوٹنے لگے۔ تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، نوجوان تھے آپ، ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا،
ہر حال میں، ہر کیفیت میں سچ کو لازم پکڑنا۔ تو ایک ڈاکو آیا، اس نے پوچھا آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو آپ خالی لگ رہے تھے، آپ کے پاس کوئی تھیلے ویلے نہیں تھے، تھیلیاں نہیں تھیں جس میں کچھ لے کے جا رہے ہوں۔ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ وہ سمجھا شاید مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ نظر جو نہیں آ رہا تھا، نہ ہاتھ میں نہ پاؤں میں، نہ ایسی کوئی کیفیت تھی کہ بہت زیادہ مال ہوتا کہ وہ تھیلیاں پکڑ کے کھول کے دیکھتا۔ وہ مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی آ کے یہی سوال کیا۔ آپ نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ اس نے بھی مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر ایک تیسرا ڈاکو آیا، وہ بھی یہ سوال کر کے چلا گیا۔ جب ڈاکو لوٹ ووٹ کے لے گئے تو ان کے سردار نے پوچھا کہ کوئی بچ تو نہیں گیا؟ تو کسی نے کہہ دیا ہاں ایک نوجوان تھا، دیکھنے کے اعتبار سے تو خالی ہاتھ لگ رہا تھا، ہم اس سے پوچھتے تھے پیسے ہیں مال ہے، وہ کہتا تھا ہاں ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کو بھی پکڑو اور اس کے پیسے لے آؤ یا اس کو لے آؤ، کہاں ہے اس کا مال۔ تو ایک ڈاکو گیا، آپ کو پکڑ کے لے آیا، نوجوان تھے آپ، 18 سال کی عمر تھی۔ اس نے پوچھا آپ کے پاس مال ہے؟ ڈاکو کے سردار نے۔ آپ نے پوچھا ہاں ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میری ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو میری اندر کی طرف، بغل کی طرف، سینے کی طرف میرے کپڑوں کے ساتھ ایک تھیلی لگائی، اس میں دینار رکھے سونے کی اشرفی، اور اسے سی دیا اور کہا کہ بیٹا یہ تیرے کام آئیں، جب ضرورت پڑے تو ان سے کام لینا۔ میری ماں نے مجھے پیسے دیے تھے اور یہاں رکھے ہیں۔ تو اس ڈاکو کے سردار نے ہاتھ مارا تو وہاں واقعی دینار تھے، 2-4 اشرفیاں تھیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے نکال لی اور اس نے کہا کہ تم سمجھدار ہو، 18-19 سال کی عمر کے ہو، لوگ ڈاکو سے ڈرتے ہیں، مال چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے مال کو چھپانے کے لیے، اور تم سچ بول رہے تھے، اپنا مال نہیں چھپا رہے تھے، تم بتا رہے تھے سب کو کہ ہاں میرے پاس مال ہے اور ابھی بھی بتا رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت شیخ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی رخصت کرتے ہوئے کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ تو میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا، میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہا کہ میں اپنی ماں کے وعدے کو نہ توڑوں، میں اپنی ماں سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں اس کو نہ توڑوں، جو نصیحت میری والدہ نے کی ہے میں اس کی خلاف ورزی نہ کروں۔ آپ کے ان جملوں میں کوئی اثر تھا، کوئی تاثیر تھی، یا آپ کی ماں جو زاہدہ، عابدہ، ولیہ تھیں، نیک خاتون تھی، سیدہ تھیں، ان کی کوئی کرامت تھی کہ آپ نے جب یہ الفاظ کہے کہ میں اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہوں، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے مال کو نہیں چھپایا، سچ بولا ہے، تو یہ جملے ڈاکو کے دل پہ اثر کر گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے عہد کر کے آیا ہے، اسے نہیں توڑ رہا، اور ہم اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ اس کے فرما بردار رہیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، کلمہ پڑا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو اور وعدے کو توڑتے رہتے ہیں۔ تو اسی وقت اس نے توبہ کی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور سارا مال واپس لوٹا دیا جن کو لوٹا تھا، اور اس کے بعد نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی۔